آج کی کہانی کا نام ہے بینگن اور ٹماٹر کی دوستی۔ جی بچوں، آپ لوگوں نے کبھی بینگن اور ٹماٹر کی دوستی کی کہانی سنی ہے؟ نہیں سنی؟ مگر میں نے تو سنی ہے۔ تو چلیں، آج میں آپ کو بینگن اور ٹماٹر کی دوستی کی کہانی سناتی ہوں۔ سبزی کے ٹھیلے میں تمام سبزیاں مل جل کر رہتی تھیں۔ روزانہ ان کا مالک اپنے ٹھیلے پر انہیں خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کرتا تھا۔ یوں تو تمام سبزیاں ہی آپس میں مل جل کر رہتی تھیں، مگر بینگن اور ٹماٹر کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے نظر آتے تھے۔ بینگن ٹماٹر کو کہتا تھا، بھائی ٹماٹر، تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارا سرخ کلر تم پر کتنا سوٹ کرتا ہے، اور تمہارا ذائقہ تو بہت ہی لاجواب ہے۔ ہر بندہ تمہیں خریدنا پسند کرتا ہے، اور ایک میں ہوں جسے بہت کم لوگ خریدتے ہیں۔ ٹماٹر نے اس انداز سے بینگن کو تسلی دی۔ ارے دوست، ایسا نہ کہو، کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ دیکھو تمہارا بینگنی کلر کتنا خوبصورت ہے۔ ہر ایک کو یہ کلر پسند ہے، اور اس پر ہرے رنگ کا سر پہ تاج تو تمہیں چار چاند لگا دیتا ہے، اور تمہارا ذائقہ تو سب سے مختلف ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کی نظریں تم پر ہی ہوتی ہیں۔ کریلا دور بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ دراصل کریلا ٹماٹر اور بینگن کی دوستی سے بہت جلتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹماٹر بینگن سے دوستی ختم کر کے اس سے دوستی کر لے۔ لہٰذا ایک دن وہ اپنی جگہ سے بھاگتا لڑکتا ہوا ان دونوں کے درمیان آ گیا اور سیدھا آ کر بینگن سے ٹکرایا۔ لہٰذا بینگن درد سے چیخا، اوہ! دیکھ کر نہیں چلتے، تمہارے اس کھردرے وجود نے میری نازک سی جلد کو زخمی کر دیا ہے۔ اس پر کریلے کو غصہ آ گیا اور بولا، میری جلد کھردری ہے تو کیا ہوا؟ مجھے سب پسند کرتے ہیں، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اس دوران گاجر بھی اس لڑائی کے میدان میں اتر آئی۔ چونکہ اس کی تمام ہمدردیاں بینگن اور ٹماٹر کے ساتھ تھیں، لہٰذا کریلے سے بولی، او کریلے، کیوں اتنا اترا رہے ہو تو تم کڑوے کریلے ہی نا۔ گاجر کی بات سنتے ہی آلو زور زور سے ہنسنے لگا۔ آلو کے ہنسنے پر کریلے کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس پر ہری مرچ بولی، تم لوگ بھائی کریلے کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو۔ اس بیچارے کا اتنا بھی قصور نہیں، بس بیچارہ غلطی سے آ کر بینگن سے ہی تو ٹکرا گیا تھا، اس پر تم لوگوں نے اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اس پر ایک بڑا سا گدو بیچ میں آیا اور بولا،
میں تم سب کی آپس میں صلح کروانے آیا ہوں، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کسی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو کسی اور کو ان کے بیچ میں آ کے ان کی صلح صفائی کروانی چاہیے۔ لہٰذا میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ہم سب ایک جگہ پر مل کے رہتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو اسے درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ میں تم لوگوں سے بڑا ہوں، لہٰذا بینگن اور کریلے تم دونوں کو میں بڑا ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں کہ آپس میں گلے ملو اور دوستی کر لو۔ سبزی کے اس ٹھیلے پر کدو سبزیوں میں سب سے بڑا تھا، لہٰذا تمام سبزیاں کدو کی بہت عزت کرتی تھیں۔ کدو کے اس حکم پر بینگن اور کریلے نے فوراً ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی اور گلے ملے۔ سب سبزیاں ان کی دوستی پر تالیاں بجانے لگیں۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، تم دونوں کو صلح ہو گئی۔ بینگن اور کریلے کی دوستی کے بعد جس وقت سب سبزیاں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں، اسی دوران ان سب پر ایک زوردار پانی کا چھینٹا پڑا۔ سبزی والے نے پانی کا چھینٹا مار کر اپنی سبزیاں تازہ کیں اور اپنا ٹھیلا لے کر چل پڑا، یہ آوازیں لگاتا ہوا، آلو لے لو، بینگن لے لو، ٹماٹر لے لو، کریلے لے لو۔ تو بچوں، کیسی لگی بینگن اور ٹماٹر کی دوستی کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو امی ابو کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ مجھے بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ، سویٹ ڈریمز۔